سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ احباب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کر رہا تھا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے جرم میں آگ میں پھینکا گیا۔ تقریباً 40 سے 50 دن تک وہ آگ میں رہے۔ جب آگ سے باہر نکلے، قوم اسی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ ان کی زبانی توحید کو بھی سنا، نمرود سے مناظرے کو بھی سنا، اور عملی طور پر ان کے بتوں کو جھوٹا ثابت بھی کیا، جس کی پاداش میں انہوں نے اپنی آگ میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے ایام گزارنے کے بعد پھر بھی اللہ کی رحمت سے صحیح سالم باہر نکلے۔ اس کے باوجود قوم اپنے شرک پر، اپنے عقیدے پر پکی تھی۔ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے پوری قوم میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہ لے کے آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے تو ان کے بھتیجے صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے کے آئے۔ اس وقت اس دھرتی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 افراد اس روح زمین پر اللہ کا نام لینے والے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اس قدر رویے کو دیکھا کہ رب کے اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی یہ لوگ توحید پر نہیں آ رہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس قوم کو رب کے معجزے دیکھ کر بھی توحید پر آنے کی، ایمان پر آنے کی اللہ کی طرف سے نصیب میں نہ آئی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے لگے۔ ملک شام کی طرف سفر باندھ لیتے ہیں اور چلتے چلتے مصر کے شہر سے گزر ہوا۔ مصر کے شہر میں ایک ظالم بادشاہ موجود تھا جو خواتین کا دل دادا تھا، زنا کا عادی تھا۔ جب اس کو پتہ چلا میری بستی سے ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہے، سپاہیوں نے بتلایا اور بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، جانچ پڑتال کی اور پوچھا کہ وہ خاتون تمہارے ساتھ ہے وہ کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میری بہن ہے۔ انہوں نے اسلام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس اعتبار سے کہا کہ وہ خاتون جو کہ حقیقت میں ان کی بیوی تھی، اور ان کو کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جوابات دے کر اپنی اہلیہ کے پاس لوٹے۔ کہا دیکھنا اس ظالم بادشاہ نے مجھ سے تیرے بارے میں سوال کیا، میں نے کہا میری بہن ہو، اب مجھے جھوٹا نہ کر دینا، اگر وہ آپ کو بلائے، آپ سے پوچھے تو آپ بھی جواب بھائی کا دینا کہ میں اس کے بہن ہوں، وہ میرا بھائی ہے، ہم ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تو بھائی ہیں، اور رشتے کے اعتبار سے ویسے بھی ان کی کزن تھی، اور کزن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہاں رشتہ آگے ہو گیا میاں بیوی کا وہ الگ بات ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علیہ السلام کو جب اس ظالم بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، سوالات و جوابات ہوئے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانے لگا۔ اماں سارہ فرماتی ہیں میں نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، مولا تو جانتا ہے میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں، اللہ تو جانتا ہے میں تیرے نبی ابراہیم پر ایمان لے کے آئے ہوں، مولا تو گواہ ہے اس دھرتی کے اوپر میں سارہ نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی عزت تو کسی اور کے لیے حلال نہیں کیا، اللہم
لا تسلط علی ھذا الکافر، مولا میں نے اپنی عزت کو داغدار کبھی نہیں کیا، آج اس کافر سے میری عزت کو پاک دامنی کے ساتھ بچا لینا، اللہ مجھے محفوظ کر لینا۔ اما سارا ادھر ظالم بادشاہ کے سامنے دعائیں کر رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے پیچھے کھڑے رب کے سامنے ہاتھ باندھے اللہ سے دعائیں کر رہے۔ اما سارا کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا کی اس ظالم کا ہاتھ وہیں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، وہیں پہ سارا جسم جام ہو جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق وہ اپنے پاؤں زمین پہ بار بار مارتا ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اپنے رب سے دعا کر دو، دوبارہ تمہیں نہیں کب تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اما سارا نے سوچا اگر یہ اسی حالت میں مر گیا میرے اوپر قتل کا مقدمہ آ جائے گا، مولا اس کو صحیح سالم کر دے، میری جان چھڑا دے، میری عزت بچا لینا۔ اللہ نے اس کو صحیح سالم کر دیا، وہ ظالم دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھانے لگتا ہے۔ اما سارا نے وہی کلمات دہرائے، اللہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم پہ ایمان لائی ہوں، میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، کبھی اپنی عزت کو داغدار نہیں کیا۔ اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر، مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر دینا۔ رب نے دوبارہ اس ظالم کا سارا جسم جام کر کے رکھ دیا، دوبارہ پکارتا ہے اب مجھے بات ایک مرتبہ اپنے رب سے چھڑوا لو، دوبارہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اما سارا نے دوبارہ دعا کی، صحیح سالم ہوتا ہے، تیسری مرتبہ پھر سالم نے ہاتھ بڑھایا، اما سارا نے وہی واسطے ڈالے، پھر جام ہوتا ہے، پھر کہتا ہے آخری مرتبہ چھوڑ دو، رب سے بچا لو، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر دو، اب تمہارے سامنے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، تمہاری عزت میرے سے محفوظ رہے گی۔ اما سارا نے رب کے سامنے پھر دعا کی، قوت گویائی رب نے دی تھی، اللہ نے قبولیت کا شرف دیا، اما سارا نے دعا کی، وہ پھر صحیح سالم ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ جب وہ ٹھیک ہوا اپنے باشندوں سے اپنے وزیروں سے کہنے لگا ارے ظالمو تم نے کوئی میرے پاس انسان نہیں جن ذات لے کر آئے ہو، یہ انسان نہیں یہ تو جنات میں سے ایک خاتون لگتی ہے، لہٰذا اس کو لے جاؤ۔ اور اس نے اس کے ساتھ اما ہاجرہ علیہ السلام تحفے کے طور پر ان کے خادم کے طور پر خادمہ بنا کر اما سارا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اما ہاجرہ کو روانہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو باعزت اور پاک دامنی کے ساتھ مصر کے شہر کو عبور کرنے کا موقع دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اما سارا کے ساتھ اور تحفے کے طور پر خادمہ کے طور پر اما ہاجرہ کو لے کر بیت المقدس میں شام کے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ رب کے رضا کے لیے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، بیت المقدس میں پہنچے۔ تاریخ کے اور آگ کے مطابق بیت المقدس میں 20 سال زندگی بسر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اما ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ رب نے تقریباً 86 سال کی زندگی میں لخت جگر دیا ہے، وہ لخت جگر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی رب سے دعائیں کر کر کے مانگا تھا، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ تیرا نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، ابراہیم تجھ سے دعا کر رہا ہے، اللہ نیک بیٹا دے دے، نیک اولاد دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ 86 سال کی زندگی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کی سرزمین پہ بیت المقدس کے قریب اللہ رب العالمین کی رحمت سے اما ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہوتی ہیں۔ اما سارا کا سکناپا آتا ہے، برداشت نہ ہوا، رب نے حکم دیا اے نبی ابراہیم میرے اپنے اس کلوتے بیٹے کو، اس لخت جگر کو اپنے سے جدا کر کے مکے کی ویرانیوں میں، مکے کے جنگل بیابان میں بیت اللہ کے پاس وہاں پہ اس کو آباد کراؤ، چھوڑ آؤ، اما ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ آؤ۔ آزمائش کا موقع تھا، امتحان کی گھڑیاں تھی۔ اللہ نے 86 سال کی زندگی میں اگر لخت جگر دیا ہی ہے، پھر رب نے امتحان ڈال دیا۔ اللہ تو نے بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا دیا ہی دیا، پھر امتحان میں ڈال دیا، جدائی کا غم آئے گا، لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پہ
اللہ کی رضا کے لیے محبت پہ اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈالا، رب کی رضا کے لیے بڑھاپے کی زندگی میں اپنے لخت جگر کو جدا کرنے کے لیے ہیلے سازیاں نہیں کی، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اماں ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، مکہ کی ویرانیوں میں بیت اللہ کے پاس جنگل بیابان میں نہ کوئی انسان نظر آنے والا، نہ جنگلات کے کوئی جانور نظر آنے والے، وہاں پہ چھوڑتے ہیں، اماں ہاجرہ کو چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اور ان کی طرف دیکھے بغیر واپس پلٹ جاتے ہیں، پلٹ کر واپس نہیں دیکھ رہے، پاپ ہے، محبت جوش مارتی ہے، کہیں محبت میں آ کر رب کی گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑا، واپس پلٹے، دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، اماں ہاجرہ پیچھے سے بار بار آوازیں لگا رہی، ابراہیم کہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پانی کا ایک مشکیزہ ہے، کھجوروں کا چھوٹا سا ایک تھیلا ہے، کیسے زندگی بسر کروں گی؟ نہ انسان نظر آ رہے، نہ حیوانات نظر آ رہے، کوئی زندگی گزارنے کے ظاہری اسباب مہیا نہیں ہے، کہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو بار بار پکار رہی، جواب نہ دیا۔ حضرت اماں سارہ نے بالآخر یہ جملے ادا کیے، اللہ امرک بہذا، ابراہیم میری بات کا جواب نہیں دینا، کوئی بات نہیں، ایک بات پوچھتی ہوں بس اس کا جواب دے دو، دوسری بات نہیں کروں گی۔ اللہ امرک بہذا، صرف میرا سوال یہ ہے، جو تم رویہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو، جنگل بیابان میں چھوڑ رہے ہو، کیا رب ذوالجلال نے تمہیں حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں ہاں، آسمانوں کے مالک رب نے مجھے حکم دیا ہے، اماں ہاجرہ کے لیے حکم آیا کہ اس کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ قربان جاؤں اماں ہاجرہ کے ایمان پہ، قربان جاؤں ان کے توکل علی اللہ پہ، قربان جاؤں ان کے اعتماد پہ، کہا ابراہیم اگر میرے رب نے حکم دیا ہے پھر جاؤ، اماں ہاجرہ کو پرواہ نہیں ہے، اگر میرے رب نے حکم دیا ہے، اماں ہاجرہ کا عقیدہ ہے، رب پر ایمان ہے، اعتماد اور بھروسہ ہے، اذن لا یسجونا ابدا، اگر میرے رب نے حکم دیا ہے پھر اماں ہاجرہ کا نظریہ یہ ہے میرا رب کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا اماں ہاجرہ کا۔ اور میری ماں بہنوں، آج اپنے ایمان اماں ہاجرہ کی طرح کر لو، آج اپنے اعتمادات، اپنے بھروسے، اپنے توکل اماں ہاجرہ کی طرح بناؤ۔ کیا ان کے ایمان تھے، کیا ان کے جذبے تھے، کیا رب کی ذات پر توکل تھا، اور پھر رب نے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ضائع نہیں کیا، کیونکہ رب کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ اماں ہاجرہ نے گمان بنایا، یقین کیا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، پھر رب نے ضائع نہیں کیا۔ وہ اماں ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، جب پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، خوراک کے انتظام ختم ہوتے ہیں، اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھاگتے ہیں، صفا مروہ کی طرف بھاگی، صفا پہاڑی پر گئیں، اوپر چڑھی کہ شاید کو پانی کے کوئی قطرات مل جائیں، کوئی انسان مل جائے جو ہماری زندگی بچانے کے لیے آ جائے، کچھ نہ ملا، بھاگتے ہوئی مروہ کی طرف جاتی ہیں، 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، رب ذوالجلال نے قیامت کی دیواروں تک اماں ہاجرہ کے نام کو روشن کر دیا۔ کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا بیسیوں اپنی زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر لاکھوں کے حساب سے رقم خرچ کر کے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے اگر صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرے گا، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ حج مکمل ہے۔ اللہ نے حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کی اس کی ان محنت کو رب ذوالجلال نے رائگاں نہیں کیا، بلکہ قیامت تک زندہ کر دیا۔ اور پھر جب وہ بھاگ رہی تھی، آسمان سے فرشتہ آیا، اس نے اپنا پر مارا یا ایڑی ماری، پھر رب نے چشمہ جاری کر دیا۔ فرشتے نے
جب ان کے لیے پر مارا اللہ نے چشمہ جاری کیا، اماں ہاجرہ نے اس کو ہوش بنا کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی کو بھرنا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے پانی جاری کیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ رحم کرے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اماں ہاجرہ پر، اگر وہ اس کو ہوش نہ بناتی، چلو نہ بڑھتی، اللہ یہ آب زمزم کے چشمے جاری کر دیتا، وافر ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کیا، تھوڑا پانی لیا، اللہ رب العالمین نے اس حساب سے اس کو محدود کیا۔ اگر وہ اس کو ہوش نہ بناتی اللہ اس کے چشمے جاری کر دیتا۔ اماں ہاجرہ علیہ السلام کے کھانے پینے کے انتظامات کے لیے رب ذوالجلال نے تمام معاملات کو سیدھا کر دیا۔ حضرات محترم، یہی نوجوان، یہی بچہ جب جوانی پر پہنچتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شباب کو پہنچے، اپنی جوانی کو پہنچے، بوڑھے باپ کی جھکتی کمر کا سہارا بننے کے لیے جب جوانی پہ پہنچتے ہیں، اللہ نے پھر آزمائش کا وقت لے آئے، امتحان کا موقع آیا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قرآن مجید ہے 23واں سے 12 ہے، سورہ صافات ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ سارا منظر کھینچتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار، حوصلے والا، ہمت والا، ایک شاندار بیٹا دیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ جوانی کو پہنچا، شباب کو پہنچا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ خواب انبیاء کا وحی ہوا کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں حیلے سازی نہیں کی، بہانے نہیں بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ خواب آیا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، آزمائش کا امتحان تھا، بیٹے کے پاس جاتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لخت جگر کے پاس، بیت اللہ کے پاس پہنچے، شام سے نکلے، مکہ میں آئے، بیٹا تمہارا باپ ہو، اللہ نے حکم دیا ہے تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، تیرے گلے پہ چھری چلا دی جائے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان پہ قربان جاؤں، جیسا باپ کا ایمان تھا، اپنی جان کے پرواہ نہیں کی تھی، آگ میں چلے گئے تھے، جیسا ماں کا ایمان تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کہا اذا لا یضیعنا ابدا، میری ماں نے بھی کہا تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کا حکم ہوا ہے آپ رب کے حکم کی تکمیل کریں، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے لٹائیے، میرے گلے پہ چھری چلائیے، میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کروں گا، آپ کے سامنے کوئی دوسری بات نہیں کروں گا، بلکہ آرام کے ساتھ اپنے گردن رب کی رضا کے لیے پیش کر دوں گا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے باپ کو یقین دہانی کروائی، ابا جان آپ رب کے حکم تکمیل کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے رب کے حکم کو مان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو میدان میں لے آئے اور میدان میں لا کر اللہ رب العالمین کی زمین پر نیلے آسمان کی چھت تلے خاکی فرش پہ جب ان کو لٹایا، آسمان کے والوں نے منظر دیکھا، کائنات کے اندر ایک واحد شخصیت ابراہیم ہے، رب نے ایک لوتا بیٹا دیا ہے۔ آسمان کی فضاؤں نے دیکھا، نیلے آسمان کے تمام مخلوقات نے دیکھا، آسمان کی ہواؤں نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا کہ خاکی فرش پہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلانے کو تیار ہے اور وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، بیٹا بھی اس کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا ہوا، رب کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، پھر رب ذوالجلال کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن جَاءَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام اس روح سمیع پر یہ منظر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پہ بیٹھے اپنے ابراہیم کے ایمان کا وزن کر رہے تھے۔ میرا ابراہیم تیرے ایمان کے کیا کہنے، تو نے رب کی ذات
اولاد کے لیے بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے عرش معلیٰ سے بیٹھے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ٹھہر جا، رک جا، اپنے بیٹے کے قدم پر چھری مت چلانا، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن رب اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ ان هذا لهو البلاء المبین، اللہ کہتے ہیں یہ بہت واضح اور بڑی انسان کے لیے آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایک مینڈا دیا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے اندر جو مینڈا آیا سفید رنگ کا تھا، سینگوں والا تھا، بڑی آنکھوں والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو ذبح کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کہتا ہے ابراہیم تو نے رب کے لیے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلانا گوارا کی، پھر میں رب ذوالجلال قیامت کے تہواروں تک تیرے نام کو روشن کر دوں گا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے اس روح سمیع پر عرش معلیٰ پہ بیٹھے رب ذوالجلال کی طرف سے سلام ہو، سلام ہو، سلام سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہی ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے مومن بندوں میں سے تھا۔ حضرات محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو تھا، وقت اجازت نہیں دیتا وگرنہ بات کو یہاں سے آگے بڑھاتا۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیرت ابراہیمی کو یہاں سے ہی آگے چلایا جائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی ایمان والی خالص توکل والی اللہ کی رضا والی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا یا رب العالمین، السلام علیکم۔ اپنے ستارے دیں گے 18 تاریخ آٹھ جولائی ہے، 8 جولائی ہے، 8 18 نہیں 8 ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔